ڈاکٹر صاحب خدمت کا ایک بہت بڑا سفر ہے، انڈس ہسپتال، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ بہت لمبی سٹوری ہے، میں چاہوں گا کہ مختصراً آپ اس کو ضرور بیان کریں لوگوں کی موٹیویشن کے لیے کہ جب میں نے خود سنی ہے کئی دفعہ، وہ چیک پہلا والا جب آپ کو ملا تھا اس کے بعد کی کہانی کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈس ہاسپٹل کا خواب 1987 میں دیکھا گیا، جی، جو کراچی میں بم بلاسٹ ہوا تھا بوری بازار کے اندر اور پھر ایمرجنسی ڈیولپ ہوئی۔ وہ جو شرمندہ ثابت ہوا 2007 میں، اور 2004 میں ہم نے کام شروع کیا تھا۔ اس وقت کچھ پیسے ویسے تو تھے ہی نہیں، لیکن یہ یقین تھا اللہ کے اوپر، اور جو بنیاد ہے انڈس ہاسپٹل کی وہ یقین ہے، اور یقین یہاں سے ہے۔ اور اس وقت بھی سب یہی کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں بنے گا، نہیں چلے گا۔ 99.99% لوگوں نے یہی کہا تھا، کسی نے 1 مہینہ دیا، کسی نے 6 مہینے دیے، کسی نے سال دیا۔ آج الحمدللہ ہم 17 سال کے ہو گئے۔ 150 بیڈ سے جو کراچی سے شروع ہوا تھا، آج وہ الحمدللہ کوئی 15 ہاسپٹل پورے پاکستان میں ماشاءاللہ ہمارے، کوئی پرائمری ہیلتھ اور پبلک ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں 51 ڈسٹرکٹس میں پاکستان کے اندر۔ ہمارے موبائل کلینکس چل رہے ہیں، ہمارے بوٹ کلینک چل رہی ہے جو کہ ریور انڈس پہ چلتی ہے سدرن پنجاب میں۔ پہلی موٹیویشن کس نے دی تھی؟ جی، پہلی موٹیویشن کہاں سے؟ موٹیویشن پہلی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حالات سول اسپتال میں جہاں میری ٹریننگ ہوئی ہے، جو سرکاری ہاسپٹل اس وقت بہت ہی برے حالات میں ہوتے تھے، تو وہیں پر جو حالات دیکھے، جو ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا تھا نا، کوئی اپنی بکری بیچ کے آیا، کوئی بھینس بیچ کے آیا، کوئی اپنا گھر بیچ کے آتا تھا، اور بہت ساری جوان اولاد کے لیے لوگوں والدین کو یہ کہتے دعا کرتے سنا کہ اللہ اس کو اٹھا لے، کیونکہ یہ سودا برا نہیں ہے کہ 1 کو جانے دیں 8 کو بچا لیں گھر پہ۔ تو میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کسی میں حص تھوڑی سی بھی حص ہو تو وہ نہ سوچے کہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو ہم نے پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن بنائی، بلڈ بینک بنایا، لیکن وہ بم بلاسٹ نے ہم کو ایک تحریک دی کہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ کراچی جیسے میٹروپولس میں جس میں آج کوئی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، وہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جو کسی ایمرجنسی کو کر سکے۔ تو بس وہ تھا۔ باقی یہ ہے کہ جو ہم سب خوش قسمت ہیں کہ مسلمان پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، اور اس سے زیادہ خوش قسمت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی دینی گھرانے میں پیدا ہوں۔ تو الحمدللہ والدین تہجد گزار تھے۔ میرے والد صاحب کی ایک عادت تھی، وہ دعا بآواز کرا کرتے تھے، اپنے بہن بھائی ان کے بچوں کے لیے دعا کرنا نام لے لے کر، اور اپنے بچوں کے لیے۔ میں نے ساری عمر اپنے لیے ایک ہی دعا سنی کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنانا۔ اللہ، نہ عزت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ پیسے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا۔ یہی مسیحائی ہے ایک ڈاکٹر کا اندر کا، بالکل۔ اور یہی ہونا چاہیے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ جیسے آج ہم یہ پورے ملک میں الحمدللہ یہ ہاسپٹلز ہیں، یہ پرائمری کلینکس ہیں، بلڈ سینٹرز ہیں، فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں جہاں آرٹیفیشل لمب بنتے ہیں، جو لوگوں کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں شوگر کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ تو اس وقت ہمارے تقریباً سمجھیں کہ ماہانہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ 57 ارب روپے کا ہے۔ ماہانہ بجٹ نہیں، سالانہ 57 ارب روپے کا، جو آپریشنل بجٹ 12 مہینوں کا، 12 مہینوں کا۔ اور ہمارے ماہانہ کوئی تقریباً 5 لاکھ مریض پورے نیٹ ورک میں مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ، وہ دن یاد آتے ہیں جب ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے، 57 ارب کا سالانہ بجٹ۔ بالکل۔ اور یقیناً وہ لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کو نیند کیسے آتی ہے، کہ 57 اربوں روپے کا بجٹ ہے، بہت بڑا۔ اور کوئی 13,000 امپلائیز ہیں۔ تو میرا جواب ایک ہوتا ہے، میرے گھر والوں کو مجھ سے صرف ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے سو چکا ہوتا ہوں۔ اتنے سکون کی نیند آتی ہے، کیونکہ میں تو میرا ہے نہیں، میرا پیسہ نہیں ہے، میں کر نہیں رہا۔ جو ہستی کر رہی ہے وہ نہ سوتی ہے، نہ اس کے پاس صفر کی حد ہے، اس نے صرف کن فیکون کہنا اور ہو جانا ہے۔ تو الحمدللہ ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اور یقین کے اوپر جو کام کرے وہ نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ www.darsequran.com